السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر. اور سپریم کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ دیا اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا جس میں انہوں نے الیکشن 8 اکتوبر تک لے گئے تھے وہ کالعدم قرار دیتے ہوئے نئی انسٹرکشنز بھی دی ہیں. اور ساتھ میں یہ 3 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ تھے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر. 3 رکنی بینچ نے آج فیصلہ سنایا اور 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے. کے پی کے والے بھی کل اس کی پٹیشن لے کے دوبارہ سے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، تو کیونکہ وہاں بھی جو ڈیٹ منسوخ کی گئی تھی بغیر ریزن کے گورنر نے الیکشن کمیشن نے وہ ڈیٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی تھی. سپریم کورٹ نے آج کے فیصلے میں جو احکامات دیے ہیں ان میں سے چند جو ہیں بڑے اہم جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے مرحلے میں پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈ فراہم کیے جائیں گے جو کہ وفاق کرے گا. وفاقی حکومت 10 اپریل تک 21 ارب روپے کم از کم جاری کرے. امیدواروں کی حتمی فہرست 19 اپریل تک جاری کی جائے. انتخابی نشانات جو ہیں وہ 20 اپریل تک الاٹ کیے جائیں. 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کروائے جائیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ 17 اپریل تک سیکیورٹی پلان جو ہے وفاقی حکومت وہ بھی ان کو فراہم کرے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ نگران حکومت آئی جی چیف سیکرٹری پنجاب سیکیورٹی کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے. آج کے فیصلے کے بعد ہم سب یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا آج کا فیصلہ ملک کے اندر جاری سیاسی اور آئینی بحران کو حل کرنے کی میں کو اپنا کردار ادا کر پائے گا یا نہیں. تو اس کا جواب جب تک ہمیں ملا ہے وہ ہے نہیں، کیونکہ وفاقی کابینہ کا پچھلے 24 گھنٹوں میں ہونے والا ہنگامی دوسرا اجلاس جو تھا، پہلا بھی سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ تھا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے جو رجسٹرار سپریم کورٹ کے حوالے سے تھا. دوسرا جو اجلاس آج ہوا وفاقی کابینہ کا، اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کا کل کا جو فیصلہ ہے، جو آج کا جو فیصلہ ہے، کل فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اس فیصلے کو پہ تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ مسترد کیا ان کی جانب سے کہ وہ اس پہ تحفظات ہیں. تو اس پر ہم بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینئر ماہر سابق گورنر پنجاب اور سینئر ممبر پاکستان پیپلز پارٹی جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب نے. سردار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا رول ہے کانسٹیٹیوشن کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو آف کورس کانسٹیٹیوشن کا رسپیکٹ بھی بڑا ضروری ہے، اور آج کل جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. سینئر صحافی تجزیہ کار شاہد رند صاحب ہیں. رند صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. قمر دلشاد صاحب اگر ہیں تو ان کا بھی شکریہ، نہیں ہے تو ان کو کنیکٹ کر لیں. سردار لطیف کھوسہ صاحب، سر کیبنٹ نے تو اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کی جو لیگل ایکسپرٹیز اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے جب اس کو آپ سامنے رکھتے ہیں اور یہ جو سارا معاملہ ہوا پچھلے 2 مہینے کے اندر اور آج جو فیصلہ آیا، آپ کیا کہتے ہیں سر اس پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آج برسی کے ناطہ سے میں سمجھتا ہوں آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن بھی ہے. اور آج ان کے اس آئین کا جو سپریم کورٹ نے ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے اور اس کو جو ہے نافذ اپنے مینوان کرنے کا جو ہے عزم کا اظہار بھی کیا ہے، یہ بھی قابل تحسین ہے. دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ یہ کوئی نیا فیصلہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ 1 مارچ اسی سال جب 1 مارچ کو فیصلہ دیا تھا 5 رکنی بینچ نے، جو 3-2 کی اکثریت سے تھا، اسی میں واضح کر دیا تھا کہ 90 ڈیز سے متجاوز جو ہے وہ آرٹیکل 224 ہو یا آرٹیکل 105 ہو یا آرٹیکل 112 ہو آئین کا، وہ بڑا واضح ہے. جب اسمبلی کو تحلیل کیا جاتا ہے تو الیکشن 90 دن سے زائد میعاد کے اندر نہیں کروائے جائیں گے، یعنی 90 دن کے اندر ہی کروائے جائیں گے. تو سپریم کورٹ نے 1 مارچ کو تمام فریقین کو فیصلہ سننے کے بعد جو ہے فیصلہ دے دیا تھا کہ بیئرسٹ منیمم، چونکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں شیڈیول میں یہ وقت درکار ہوتا ہے. تو پھر چنانچہ تشریح اور توضیح کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ صدر پاکستان کی مشاورت کے ساتھ الیکشن کمیشن کی جو ہے تاریخ، اور وہ چنانچہ 30 اپریل کی تاریخ متعین ہو گئی. اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا، کاغذات نامزدگی داخل ہونا شروع ہو گئے، اور شیڈیول بھی الیکشن کمیشن نے دفعہ جو ہے الیکشن ایکٹ کے تحت شیڈیول دے دیا.
دیکھیں دفعہ الیکشن ایکٹ میں یا آئین میں الیکشن کمیشن کو شیڈیول دینے کا تو اختیار ہے، تاریخ دینے کا اس کو اختیار نہیں ہے، نہ تاریخ میں رد و بدل کر سکتی ہے۔ چنانچہ یہ تمام عمل ہونے کے بعد جو الیکشن کمیشن نے ایک مارکت الآراء ایک قسم کا اپنا اوور رائڈ کیا، آئین کو اوور رائڈ کیا، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تصدیق کی، انہوں نے صدر پاکستان، چلے صدر پاکستان کو تو آپ جو مرضی کہتے رہیں کیونکہ وہ عارف الوی ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن ان کو بھی اوور ریچ کیا، اور الیکشن کمیشن نے سبھی پر حاوی ہوتے ہوئے یہ 8 اکتوبر کا ایک تاریخ دے دی۔ یہ جانے انہیں الہام ہوا تھا کہ 8 اکتوبر کو اس ملک میں امن عامہ ہوگا، دولت ٹھاٹھے مارنا شروع کر دے گی اور سارے ادارے جو ہے آن بورڈ ہو جائیں گے۔ یہ بھی نیت ان کی الیکشن کرانے کی 8 کو بھی نہیں تھی، 8 اکتوبر کو، اور یہ انتظار تھی کہ عارف الوی صاحب صدر پاکستان کے عہدے سے 5 سال اپنے پورے کرنے کے بعد جو ہے سبکدوش ہو جائیں، پھر ان کا من پسند جو ہے صدر پاکستان جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کون بنے گا، کیونکہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ چیئرمین سینٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ایمرجنسی آرٹیکل 232-34 کی لگا کر، اور یہ پھر چونکہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل اتنا گر چکا ہے کہ یہ الیکشن میں عوام الناس کو یہ فیس کرنے کے متحمل نہیں۔ ویری رائٹ۔ سو آج کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں۔ سردار صاحب آپ نے پوری صورتحال کا احاطہ ہے، اس پہ میرا ایک کاؤنٹر کویسچن ہے، میں ذرا دونوں پارٹیسپینٹ سے جواب لے لوں، اس کے بعد میں اسی پہ ایک کاؤنٹر کویسچن پوچھوں گا تاکہ آپ تسلی سے اس کا بھی جواب دے سکیں، کیونکہ وفاقی کابینہ میں آپ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ مسترد کر دیا۔ قمر دلشاد صاحب، سر لطیف کھوسہ صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ آئین کی جیت ہے، کیونکہ میں پیپلز پارٹی کو اس لیے زیادہ ان پر میرا فوکس ہوتا ہے کہ جس آئین کے آپ اور میں تابع ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کے بانی تھے۔ سو اس پہ اگر ہم بات کریں، کیا آپ کے خیال میں تمام آئینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آج کا فیصلہ دیا گیا، یا کابینہ یہ کہہ رہی ہے، حکومت اتحاد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ متنازع ہے کیونکہ یہ بینچ متنازع تھا، کیونکہ سپریم کورٹ میں ججز کی تفریق اور پچھلے کچھ مہینوں میں بننے والے بینچز اور فیصلے اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک تفریق ہے، سپریم کورٹ میں اتحاد نہیں ہے، اور 22 فیصلے ہیں، 22 بینچز بنتے ہیں۔ سر کوئی سروکار نہیں، جانے کابینہ جانے، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ کیا۔ اس میں بہت سے تحفظات ہیں، ہمارے تحفظات ہیں، اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آئین میں اجازت نہیں دی کہ جناب وہ الیکشن کی تاریخ، آئین کی تاریخ مقرر کرنا الیکشن کمیشن پاکستان کا ہے، یا پنجاب کا معاملہ ہے تو پنجاب جو ہے وہ تاریخ دینے کے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تاریخ دینے کی، یہ سارے آئین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ آئین کو نہیں تھا رکھ دیا، آئین کی رائٹنگ ہو رہی ہے، تو اس کا پارلیمنٹ کمزور ہے، پارلیمنٹ میں کوئی فنکشن نہیں ہے، پارلیمنٹ میں کرنٹ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی لیڈر آف اپوزیشن ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ ہے۔ اس لحاظ سے جو بھی فیصلہ آج آیا ہے اس کو عمل درآمد کرنا پڑے، اور عمل درآمد کرنا پاکستان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہو گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا۔ اب اس میں جہاں بھی تحفظات ہیں، سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات کو کہاں سے اختیارات کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے، انہوں نے آئینی غیر قانونی جو بھی باتیں کی ہیں، لیکن جو ہماری ناقص رائے یہ ہے کہ آئین نے یہ لکھ دیا کہ جی الیکشن کمیشن پاکستان تاریخ مقرر کرنے کی اجازت ہے، الیکشن کروانے کے تمام معاملے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہیں، آرٹیکل 219 218 دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہمارا جو سیکشن 8 ہے الیکشن ایکٹ کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی الیکشن پاکستان تاریخ بدل سکتا ہے، ماضی میں بھی تاریخیں بدلتے رہے۔ اس کی جو اصلی روح ہے وہ عوامی نمائندگی ایکٹ سیکشن 108 ہے، جو ہمارا 7th کانسٹیٹیوشن کے امبریلے کے نیچے بنایا گیا، تو وہی شامل کیا سیکشن 58 میں، اس کو سپریم کورٹ پاکستان اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اور ٹھیک ہے، سپریم کورٹ پاکستان نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ ایک چیز پہ کامنٹ کیجئے گا، کیونکہ آپ مسلسل اس پہ لکھ بھی رہے ہیں اور ٹی وی پہ بات بھی کر رہے ہیں۔ سر ایک چیز ذرا کنفیوژن دور کر دینا، میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا سر، پر سوال یہ ہے کہ یہ کیس التوا کا کیس ہے نا سر، التوا کے کیس میں الیکشن 2 دفعہ ڈیٹ الیکشن کمیشن چینج کر چکا، تو کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ نے اس کا احاطہ بھی تو کرنا ہے نا سر۔ کورٹ کے سامنے آپ نہ ٹھہر سکتے، سپریم کورٹ اپنی مرضی سے ابھی رائٹنگ کر رہی ہے، کانسٹیٹیوشن کرتی رہے، اختیارات ہیں، اس لیے کہ پارلیمنٹ تو ہے نہیں،
وہ ری رائٹنگ کر رہی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیسے اجازت دی تھی آئین نے کہ آپ 14 مئی ڈیٹ مقرر کر لکھا ہے آئین کے اندر کہ سپریم کورٹ آئین کی تجویز دے سکتی ہے. نہیں تو وہ کیا کہتی کہ الیکشن میں پاکستان غور کر کے نظر ثانی کے لیے بھیجتے تھے کہ جو آپ نے جو فیصلہ کیا ہے الیکشن ملتوی کرنے کا 8 اکتوبر ڈیٹ کر دی, آپ اس کو دوبارہ غور کر لیں. وہ اشارہ مل جاتا ہے, وہ دوبارہ غور کر کے اس کی ڈیٹ ہم دیتے ہیں 14 تاریخ کو الیکشن کروا دیں, تو پھر الیکشن کمیشن کو بھی سپریم کورٹ کا حصہ بنا لیں, سپریم کورٹ کا اظہاری ادارہ بنا لیں اور ختم کرے بات. اس طرح سے کیا باتیں کر رہے ہیں جب ہم اس طرح کی بات, اگر سپریم کورٹ کسی آئین کی قربانی کر دیں تو ہم نہ مانیں. سر ویری رائٹ, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح سر. شاہد رین صاحب, خبر کیا ہے اسلام آباد کی سڑکوں پہ؟ اس کو لگا دیں چیف الیکشن کمشنر, بس اپنا فیصلے کرواتے رہیں. تو آئین نے لکھا ہے کہ الیکشن پاکستان ڈیٹ مقرر کرے گا. 14 مئی کی ڈیٹ سپریم کورٹ پاکستان کہاں سے آگے بیچ میں. میں یہ جو فیصلے کی کمزوریاں ہیں, میں کھوسا صاحب بھی ہیں نا سر, میں لیگل اوپینین ان سے بھی لے لوں گا. کھوسا صاحب بھی اسی بات کو انڈورس کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ذرا دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ کمزوری ہے فیصلے میں, تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. میں کھوسا صاحب سے پوچھوں گا اس پہ. سپریم کورٹ کیا کرے گا, ہم نے بتائی دی سر. ویری رائٹ سر, ویری رائٹ. شاہد رین صاحب, خبر کیا ہے, کیا واقعی الیکشن اب اسی تاریخ کو ہوں گے جو سپریم کورٹ نے دے دی, یا آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق آخری حد تک جائے گی کہ انتخابات پورے ملک میں اکٹھے ہوں, ایک تاریخ پر ہوں. اب اس کے لیے حکومت کتنی کوئی قربانی دے سکتی ہے اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ چیزیں جو میں آپ یہ بات سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد کر رہے ہیں کہ اس ججمنٹ کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر از آپشن کہ اس کو ڈیلے کر کیوں آپشن نہیں ہے؟ کھوسا صاحب کو یاد ہوگا, میرا خیال ہے کھوسا صاحب, پتہ نہیں اگر میں غلط نہیں ہوں, اعتزاز احسن اس لیگل ٹیم کا حصہ تھے, کھوسا صاحب پتہ نہیں تھے یا نہیں, if I am not wrong he can correct me. جب گیلانی صاحب نے خط لکھنے سے انکار کیا تھا تو توہین عدالت بھگتی تھی. تو آج کی گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. مطلب اس وقت بھی سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا نا. گیلانی صاحب نے کہا میں نے نہیں لکھنا خط, میں سمجھتا ہوں کہ استثناء حاصل ہے. سپریم کورٹ نے کہا نہیں ہے. پوری قربانی دے دی نا وزیر اعظم نے اپنی. سر ہو سکتا ہے نون لیگ قربانی دینے کو تیار ہو, مجھے اور آپ کو نہ پتا ہو. فیصلہ تو پولیٹیکل لوگوں نے کرنا ہے, گورنمنٹ نے کرنا ہے. پہلی دفعہ ہوگا کہ نون لیگ قربانی دینے کو تیار ہے. چلیں یہ انہوں نے کرنا ہے نا, میں اور آپ اس پہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں. باقی میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا, میں آپ کو آپشنز کے طور پہ بات کر رہا ہوں. لیکن میں آج جب اس ججمنٹ کو پڑھ رہا تھا اور اس ججمنٹ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو اوور آل سچویشن کو دیکھ رہا تھا, جس پہ جیسے کھوسا صاحب نے بھی کہا کہ یہ آئین کی فتح ہے, مجھے آج اس ججمنٹ کو پڑھ کے ایسا لگا کہ 14 جنوری کو پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کی گئی, 90 دن پورے ہوتے ہیں 14 اپریل کو. 17 جنوری کو خیبر پختونخوا ڈیزالو ہوئی, 17 اپریل کو بنتے ہیں 90 دن KPK کے. پنجاب کے کیس میں آج انہوں نے کلیئر کر دیا کہ جی 90 دن کا معاملہ بہت اہم ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے لیے کوئی نیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اپلائی ہوگا؟ میرا یہ سوال ہے. کل جب پٹیشن آئے گی اس کا فیصلہ ہوگا. دیکھیں اگر آپ 14 جنوری کی ڈیٹ کو بھی اٹھاتے ہیں تو 30 اپریل میں بھی 90 دن گزر چکے ہیں. کانسٹیٹیوشن وائلیٹ اس میں بھی ہو چکا ہے, اس میں ریمارکس بھی آ گئے. ہاں اب میں یہاں پہ کھوسا صاحب چونکہ ان چند لوگوں میں ہیں جو قانون ساز بھی ہیں رہے ہیں اور قانون دان بھی ہیں. کیا ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ جو لیکیوناز چھوڑتی ہے آئین بناتے ہوئے, کہیں انہیں لگتا ہے کہ کسی دور میں وہ اس سے ایڈوانٹیج لے لیں گے. میرا خیال ہے ہر دور میں ایسے لیکیوناز کا ایڈوانٹیج عدالتوں نے ہی لیا ہے, پارلیمان مجھے لیتی ہوئی نظر نہیں آئی. جس کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں, اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ نہ کروانے والے کی سزا کیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کانسٹیٹیوشن کو بھی ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کھوسا صاحب, کھوسا ذرا شاہد رین صاحب کا بھی کامنٹ کیجیے گا. میرے 2 پوائنٹس ہیں سر جو آپ نے بڑا تفصیل سے فیصلے پہ بات کی تھی. سر آپ ہی کے کچھ کولیگ, آپ ہی کے کچھ دوست جو ہیں کیبنٹ میں بیٹھ کے اس پر تنقید کر رہے ہیں, وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں. ایک بار اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. دوسرا جو کنور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ڈیٹ تعین کرنا ہے اور الیکشن کمیشن کا جو رول ہے, سپریم کورٹ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس فیصلے میں. تو یہ کمزور الیکشن شیڈیول اور 3 رکنی بینچ پورا شیڈول دے دیا نا سر. ہاں جی دیکھیں معذرت کے ساتھ قمر دلشاد ہمارے دوست ہیں, الیکشن کمیشن کے سیکرٹری رہے ہیں بڑی مدت تک, لیکن معاف کیجئے گا آئین پر یہ اپنا ماہرانہ تبصرہ نہ کریں تو بہتر ہے, کیونکہ جیورسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ مجھ سے بھی زیادہ وہ فہم رکھتے ہیں اس میں. دیکھیں آئین کی تشریح سپریم کورٹ کا حق ہے کرنا,
اور آئین میں لکھا ہوا ہے, یہ شاید رند صاحب کے سوال کا جواب بھی ہوگا, آئین میں 2 قسم کی جو ہے تاریخیں دی گئی ہیں. اگر مدت مکمل کر کے پارلیمان میں کے الیکشن کرانا مقصود ہو تو ودن 60 days ہے, اور اگر جو ہے قبل از وقت اس کو تحلیل کیا جائے تو پھر not later than 90 days. not later than 90 days. اب ان کا فرق دیکھیں, ودن کا مطلب ہے کہ چلیں اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی ایسی مذائقہ نہیں ہے, جیسے انہوں نے کہا اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں لکھا گیا ہے, یعنی ڈائریکٹری ہے, مینڈیٹری نہیں ہے, ہماری لیگل ٹرمینالوجی میں اسے کہتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں not later than 90 days, یہ نیگیٹو ہے کہ 90 دن سے بعد میں نہیں کروائیں گے آپ, 90 دن کے اندر کروائیں گے, تو یہ مینڈیٹری ہوتا ہے. سو اس لیے یہ سپریم کورٹ نے تشریح 1 مارچ کے فیصلے میں کر دی. ہاں البتہ یہ ہوا کہ جب گورنر تساہل کرتا رہا کہ 105 آرٹیکل میں اس نے نہ دی تاریخ, تو پھر 56 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے 16 وہ آ جاتا ہے ان پلیس آ جاتا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ تاریخ دینے کے مجاز ہیں. یہی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کر دی. تاریخ دینا ایک اور مسئلہ ہے, پہلا مسئلہ ہے, اور شیڈیول دینا اور مسئلہ ہے. یہ دونوں کی الفاظ مکس اپ کر گئے ہیں قمر دلشاد صاحب, ذرا دوبارہ پڑھیں. 56 میں 105 میں تاریخ دینا ہے, 56 میں تاریخ دینا ہے, شیڈیول دینا سیکشن 57 میں الیکشن کمیشن کا کام ہے. شیڈیول یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کاغذات نامزدگی کب ہوں گے, ان پر اعتراضات کتنے دن ہوں گے, اس کے بعد اپیلیں. قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے قمر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ایک پوائنٹ اس میں ایڈ بھی کیجئے. قمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی فائدہ دیکھیں, اگر آپ نے معاف کیجئے, اگر آپ نے قمر صاحب کو آپ نے لیگل ایکسپرٹیز میرے اوپر بٹھانا ہے تو پھر میں کلوز کر دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اگر میری بات آپ یو آر لیگل ایکسپرٹ, ہی از ناٹ. کھوسا صاحب آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں, یہ میرے ساتھ مت کریں. قمر صاحب نے ایک پہلے پروگرام نے بھی یہی کام کیا تھا کہ وہ آئینی ایکسپرٹ بن گئے تھے, سپریم کورٹ سے اوپر یہ فیصلے دینا شروع کر دیتے ہیں. معاف کیجئے گا, میں اس طرح کے جو ہے اگر پروگرام آپ نے کرنا ہے تو مجھے پھر اچھا نہیں قمر صاحب, اچھا قمر صاحب بن جاتا, لیکن ایک سردار صاحب جو ایک پوائنٹ مطلب ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں گے لیگل اوپینین سے. آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ الیکشن شیڈیول دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے, بٹ اس فیصلے میں شیڈیول تو دے دیا نا سپریم کورٹ نے سر. اب یہ بھی سن لیں, سر انہوں نے بہت صبر سے اور بہت تحمل سے کام کیا ہے. الیکشن کمیشن کے ممبران کو پابا سلاسل ہو کر جیل میں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جب انہوں نے کہہ دیا کہ بیئرسٹ منیمم آپ اس میں کریں تو شیڈیول الیکشن کمیشن نے دے دیا. الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کے اندر دے دیا, کیونکہ اس میں انہوں نے تعین کیا 57 میں کاغذات نامزدگی کب داخل ہوں گے, اس میں اعتراضات کا کتنا دن ہوگا, اس کے بعد اس کی اپیلیں جن کے مسترد ہوتے ہیں اس کے کتنے دن دیں گے, کون سا فورم ہوگا, پھر حتمی فہرست کب لگے گی, پھر الیکشن کیمپین کے لیے کتنے دن دیے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ ہوگی. تو یہ سارا شیڈیول میں کوئی 45 دن 50 دن لگتے ہیں. تو اس طریقے سے جب الیکشن کمیشن نے اب جو ہے یہ 15 دن ضائع کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ چھٹے اس سے مرحلے سے آگے انہوں نے اس کو ری ایڈجسٹ کر دیا سپریم کورٹ نے. اگر مجھے بتائیں اگر الیکشن کمیشن تیار ہی نہیں ہے اور وہ حکومت کی غلامی کر رہی ہے اور وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی ہے, تو کیا سپریم کورٹ جس نے حلف اٹھایا ہے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے, اور آئین اگر نہیں ہے, عمرانی معاہدے میں تساہل ہوتا ہے, عمرانی معاہدے کو پامال کیا جاتا ہے, تو پھر یہ بنانا ریپبلک ہوگی اور پھر کیوس ہوگا, پھر لالسنس ہوگی, پھر سپریم کورٹ کی بھی وجود کی ضرورت نہیں ہے, پھر ریاست کے اداروں اس کی انڈورسمنٹ کیجئے گا. سردار صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے میں شیڈیول دیا ہوا ہے الیکشن کا, وہ الیکشن کمیشن کے شیڈیول کو ری شیڈیول کیا ہے سپریم کورٹ نے, خود سے نہیں دیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ویری رائٹ. نہیں نا بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں, اور وہیں سے جہاں سے یہ ٹوٹا تھا اسی کو انہوں نے ری ایڈجسٹ کر کے انہوں نے 14 مئی کی تک اسے یہ ایک تو پوائنٹ سردار صاحب نے کلیئر کر دیا. اسی شیڈیول کو ویری رائٹ. قمر دلشاد صاحب, الیکشن کمیشن پر اب آئینی باؤنڈنگ تو ہے کہ اس فیصلے کو
پر عمل درآمد شروع کر دے کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے. پر جو الیکشن کمیشن کا آج کا دن بھی گزرا ہے سر, آف کورس اس پہ انہوں نے ورکنگ تو کی ہوگی, اطلاعات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن ابھی بھی ریلیکٹنٹ نظر آتا ہے سر اس فیصلے کے بعد بھی, کیونکہ کابینہ کا اجلاس بھی تو ہو گیا نا سر. بالکل, ہمارے دوست میرے بہت بہترین دوست ہیں سردار لطیف موسیٰ صاحب, بہت احترام ہے, انہوں نے بڑی صحیح باتیں کی ہیں, ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں. ہماری ناقص رائے ہے ہماری, ہم ان کے سامنے تیسرے اچھے ہیں, ہمیں نہیں پتا آئین و قانون کے بارے میں. چھوٹی سی رائے میں پوچھوں گا سردار لطیف موسیٰ صاحب سے کہ جناب 73 کا جو کانسٹیٹیوشن 14 کا 73 کو نافذ, اس کے امبریلے کے نیچے عوامی نمائندگی ایکٹ 76 بنا, اس کا سیکشن 108 ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن پاکستان ڈیٹیں اور تاریخیں بدل سکتا ہے, اور اسی سیکشن 108 کو شامل کیا گیا نئے الیکشن ایکٹ 58 میں شامل کر دیا, وہی شامل کر دیا. اب اسی کے تحت الیکشن کی پاکستان جو محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ کا ایک عظیم سائن آف گارڈ گریٹ ٹریجڈی ہوئی, تو پھر الیکشن کی پاکستان جو 8 جنوری کو انتخابات کروانے تھے اسی سیکشن 108 کے تحت 18 فروری کو کروا دیے. تو الیکشن کے پاکستان نے نہ پریزیڈنٹ سے پوچھا اور نہ چیف جسٹس پاکستان نے پوچھا, انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن لیا. میرے دستخطوں سے نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے, وہ تاریخی نوٹیفکیشن میرے سائن سے ہوا 18 فروری کو. تو اس طرح سے بے شمار مسائل ہمارے سامنے موجود ہے. ہم سردار لطیف صاحب کی قابلیت ذہانت ان کے سامنے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں, ان کے آگے ہم بات نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ بہت بڑی ہے, وہ تو خدا ہے, نیچے سپریم کورٹ اوپر خدا ہے, نیچے ان کا بخیال ہے, ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے, معاملہ پر ہے, ہمیں ایک آئینی طور پر یہ بتا دیں کہ جو عوامی نمائندگی ایکٹ سیکشن 108 کے تحت اگر الیکشن کمیشن نے ڈیٹ بدلتی ہے تو کون سا انہوں نے آئینی پاور دی ہے. تو یہ میں عرض کر چاہتا ہوں کوئی 58 میں شامل ہے, تو یا تو پھر 58 کو نکال دیں. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن پہ یہ مقصود نہ مانے تو 3 مہینے 4 مہینے دے دیے ہیں, اور 1 مہینہ 2 مہینے دے دیں, لیکن اختیارات تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہے. درجنوں مثالیں موجود. MQM نے استعفے دیے 93 میں, 14 ممبروں نے 25 اسمبلی میں, جسٹس دین الدین نے 3 مہینے ایکسٹینڈ کیے. ایک بہت بڑی بات ہوئی تھی. اسی طرح کے سردار فخر عالم نے تو 2 قتل ہوئے سوات میں 4 مہینے تک ڈیٹ ایکسٹینڈ. یہ تمام مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اسی طرح جسٹس نعیم الدین نے 3-4 دفعہ چیزیں تبدیل کی. سردار فخر عالم کنور صاحب, میں کھوسا صاحب میرے خیال میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اگر رن صاحب آپ کی اجازت ہو تو, کیونکہ سینئر کھوسا صاحب بڑے ہیں, بزرگ ہیں سر. میں پھر آپ آ جاؤں گا. کھوسا صاحب بزرگ ہیں. کھوسا صاحب, قمر دلشاد صاحب نے پچھلے پریسیڈنٹ جو تھے وہ بھی سامنے رکھ دیے سر, اور دوسرا جو آپ بار بار کہہ رہے تھے ناٹ لیٹر دین 90 days کا جو حوالہ آپ نے دیا, جو کہ اب نگران سیٹ اپ کے لیے استعمال ہوتا تھا, تو ان کو دونوں کو پھر اسی طرح آسان کر کے سمجھائیے جس طرح آپ نے شیڈول کا سمجھایا نا, کیونکہ سارے ٹی وی شوز میں اور سوشل میڈیا پہ ہم کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے شیڈول دے دیا, آپ نے بڑے اچھے سے بتا دیا کہ ری شیڈول کیا, اور آپ نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا. سر دیکھیں پروویژن یہ اگر تو اب بھی سپریم کورٹ کہتی رہی کہ خدا را مل بیٹھ کر آپ ایک متفقہ فیصلہ کر لیں, آج بھی اگر متفقہ فیصلہ کریں. لیکن دیکھیں میں اس وقت بالکل نہ صرف تھا, میں انچارج تھا ہر چیز کا جب بی بی کی رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی ہے اور جنوری سے مارچ میں مؤخر کیا گیا. ساری قوم متفق تھی, ساری قوم متفق تھی, ساری سیاسی جماعتیں متفق تھیں. وہ بھی کسی آئین کے تحت یا قانونی ذائچے میں نہیں ہوا تھا, لیکن وہ 254 جو ہے آئین کا ایک آرٹیکل ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کسی معروضی وجوہات کی وجہ سے کوئی تاخیر ہوتی ہے تو وہ غیر آئینی عمل نہیں ہوگا جس میں آئین میں میعاد دی گئی ہے. وہ 254 آرٹیکل اس کو کور کر لیتا ہے, لیکن اس پر کنسنسس ہونا چاہیے. دیکھیں اس پر ایک تو بڑی شدید قسم کی پولرائزیشن ہے, کوئی کنسنسس نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بار بار ہیئرنگ میں بھی پوچھا کوئی وجہ تو بتا دیں کہ آپ 8 اکتوبر کی کون سی ایسی جو ہے وہ اوپر سے منو سلوا اترا ہے کہ آپ 8 اکتوبر ہے. کوئی ایک جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. پیسہ نہیں ہے, پیسہ تو پاکستان پہ کبھی بھی وافر نہیں ہوگا. دہشت گردی ہے, دہشت گردی بھی پاکستان کے تھرڈ ورلڈ میں کبھی بھی ختم نہیں ہونی ہے. آپ پولیس کو فورس نہیں کر سکتے ہیں. پولیس کی آپ ایک جو ہے ماشاءاللہ وزیر کی ذرا گاڑیاں دیکھیں اور پولیس فورس دیکھیں,
ایک ایس پی نے, ایک ایس ایچ او نے, ایک انسپیکٹر نے اپنی اپنی گارڈ رکھی ہوئی ہے. یعنی پولیس فورس جو ہے وافر ہے لیکن الیکشن کے لیے نہیں ہے. رینجرز آپ نے کہیں جو ہے یلغار مارنی ہو کھوسا صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے سر, قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے آپ اور میں ایک علاقے سے ہیں نا سر, جو بار بار جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے پارلیمنٹ دیتا ہے, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک الیکشن آپ اب کرا رہے ہیں, دوسرا الیکشن کرائیں گے 6 مہینے بعد, تو اکٹھے کرا لیں گے تو ملک کی اکانومی پہ, ملک کے سسٹم پہ, گورننس پہ وہ امپیکٹ نہیں آئے گا. جو بی بی شہید کی دفعہ ہوا کہ کنسنسس بلٹ ہوا, وہ اس پہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر. دیکھیں مجھے خود شرم آتی ہے کیونکہ میں بھی کہتا رہا کہ اگر واقعی سنجیدہ ہے پی ٹی آئی تو پھر اپنی 2 اسمبلیاں کیوں نہیں توڑتی. وہ تو ایک مدت سے لگے رہے کہ جی آپ جو ہے کنسنسس سے الیکشن کروائیں, سارا شیڈیول اناؤنس کریں, سارے ملک میں الیکشن ہو, وہ تو چلاتے رہے. لیکن ہم نے ان کو انسائٹ کیا کہ نہیں, اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو اپنی 2 اسمبلیاں توڑو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئین میں مندرج ہے, آئین میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اکٹھا الیکشن جو ہے دونوں چاروں ایک وفاق اور چاروں صوبائی اسمبلیاں اکٹھے تحلیل کی جائیں گی, یہ کہیں نہیں ہے. اور دنیا میں یہ پہلا ملک نہیں ہوگا جہاں صوبے کا ایک دن الیکشن ہوگا اور وفاق کا یا دوسرے صوبے کا کوئی اور مہینے میں یا سال میں الیکشن ہوگا. آپ کا ساتھ ہی ہمسائے میں دیکھیں آپ کے ان کے ہر صوبے کے علیحدہ علیحدہ الیکشنز ہوتے ہیں. وہاں تو کوئی نہیں چیخو پکار کرتا کہ جی پیسہ کہاں سے لائیں اور جی وفاق کا اثر انداز ہو جائے گا. اور دنیا میں ایک جگہ نہیں, بہت اب اپنے آئین کو ترمیم کر لیں, آئین کو. سر بریک لے رہا ہوں. شاہد رین صاحب کمپریہنسو جواب لیں گے کہ اس فیصلے کے بعد بھی آئینی کشیدگی اور سیاسی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. ایک بریک کے بعد. شاہد رین صاحب, آٹا مفت لینے کے حصول کے لیے 22 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے. اگر کہیں حملہ ہوتا ہے نا ٹیررسٹ اٹیک, تو 4 سے 5 بندے خدا نہ خواستہ اس میں شہید ہوتا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, 22 لوگ مارے گئے. یہ بھی ٹیررسٹ اٹیک ہے سر. وفاقی کابینہ کی پھرتیاں چیک کریں, جو کھوسا صاحب فرما رہے ہیں نا, وہ پورا اسکواڈ لے کے اپنا گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے سر پہ جوں تک نہیں رینگی. اور پھرتیاں چیک کریں کہ 24 گھنٹوں میں 2 کیبنٹ اجلاس جو انہوں نے کر ڈالے, ایک رجسٹرار کے ایشو پہ اور ایک فیصلے پہ. سر عدنان, پہلے تو مجھے میری تصحیح کیجئے گا کہ آٹے والے واقعے پہ ایک اسپاٹ پہ کہاں پر 22 لوگ مرے؟ ایک اسپاٹ میں ٹوٹل. اچھا ٹوٹل اوورآل دو تو میرے گاؤں میں مارے گئے, جلال پور بالکل گئے ہوں گے. میں نے آپ نے چونکہ میں ٹوٹل نمبر آپ کو 22 بتا رہا ہوں پورے پاکستان کا. میں نے آپ سے ایک وضاحت کیبنٹ پاکستان کی میں نے آپ سے ایک وضاحت مانگی کہ یہ ایک واقعے کی فگر ہے یا زیادہ ہے. ایک ہی واقعہ ہے نا, مفت آٹا نہیں, ایک واقعہ نہیں ہے, یہ مختلف علاقوں کے واقعات ہیں جنہیں آپ ایک واقعے کا تاثر دے رہے ہیں. نمبر 1 بات یہ ہے, اس ملک میں مفت آٹا ایک واقعہ ہو رہا ہے نا سر, اس میں 22 لوگ شہید ہو گئے. میں تو ان کو شہید کہتا ہوں. 22 لوگ شہید ہو گئے. اس لوگوں کی شہادت کی ذمہ داری بالکل آج کی حکومت پر عائد ہوتی ہے. حکومت نے, بلکہ میری معلومات کے مطابق وفاقی کابینہ میں جب یہ مسئلہ اٹھایا گیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے مفت آٹا اسکیم کی مخالفت کی. انہوں نے سندھ میں مفت آٹا اسکیم نہیں چلائی, انہوں نے وہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا استعمال کیا اور اتنے ہی پیسے لوگوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے. تو وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. فیصلے صحیح اور غلط ہو سکتے ہیں. اوورآل اگر ہم آج بات کر رہے ہیں اس فیصلے کی, اس کے امپلیکیشنز کی, اور آپ کو یاد ہوگا عدنان, میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے وفاقی کابینہ کی پھرتیاں بھی سر, وفاقی کابینہ کی پھرتیاں دیکھیں. خان صاحب بھی جب گورنمنٹ میں تھے, ان کی وفاقی کابینہ نے کون سے جھنڈے گاڑ لیے تھے وہ مجھے بتا دیں آپ. وفاقی کابینہ یہی کرتی ہے. وزیر اعظم اور پارٹی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے وفاقی وزراء ہر اس آخری حد تک جاتے ہیں جہاں تک نہیں جانا چاہیے. آج بھی اگر جو بھی صورتحال ہے اس وقت, میرا خیال ہے دونوں طرف, کھوسا صاحب مجھ سے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, گورنمنٹ کی سائٹ پہ, اپوزیشن کی سائٹ پہ. میں نے آج شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ سوال پوچھا کہ آج جب آپ کے پاس اپر ہینڈ ہے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے, تو کیا آپ حکومت کو یہ دعوت دیں گے کہ آئیں بیٹھیں, لیٹس فکس 1 ڈیٹ فور دا ہول کنٹری الیکشن؟ انہوں نے کہا نہیں جی 14 مئی کو اب پنجاب کا الیکشن ہوگا, اس کے بعد بات ہوگی. دوسرا میں نے آپ سے کہتے ہیں اس میں غلط کیا؟ دیکھیں پرابلم یہی ہے نا کہ جب آپ کے پاس اپر اینڈ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے مذاکرات نہیں کرنے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کی جو اتحادی حکومت ہے, جب انہیں اپر اینڈ فیل ہوا انہوں نے نہیں کیے. میرا خیال سے حکومت کے جو ابتدائی 10 اوور تھے, جو تحریک عدم اعتماد والا جو سوموٹو کا فیصلہ تھا,
اس پہ واضح طور پہ لکھ دیا گیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے جو اقدام اٹھایا وہ غلط تھا، انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا۔ گورنمنٹ میں اگر تڑ ہوتی، کریج ہوتی، پہلی شہباز شریف اپنی تقریر میں اس کی جو ہے نا کارروائی انیشیٹ کرتے تو آج یہ دن فیس نہ کر رہے ہوتے۔ قمر دلشاد صاحب، اس فیصلے میں جو بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ وفاقی حکومت ہے، کیونکہ ڈائریکشن یہ دی گئی کہ بھائی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اور خود کو چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ الیکشن کا انعقاد ہو سکے۔ وفاقی کیبنٹ نے اسی پر اجلاس بلایا اور کہا کہ ہم یہ فیصلہ ہی مسترد کرتے ہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کس سمت جا رہا ہے سر؟ قمر صاحب، الیکشن کمیشن پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن اور فیصلے کی روشنی میں انہوں نے حکومت پاکستان کو خط لکھ دینا ہے کہ آپ ہمیں 20 ارب روپے پرووائڈ کریں۔ اب اگر حکومت پاکستان کا وزارت خزانہ ان کو رقم نہیں پرووائڈ کرتا، فنڈ نہیں دیتا، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان ہر طرح کے معاملات سے بالکل مبرہ ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ سیکورٹی کے حوالے سے وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن اور سیکرٹری ڈیفنس کو کہیں کہ ہمیں 3.5 لاکھ کا عملہ دیں۔ اگر انہوں نے عملہ دینے سے معذرت کر لی، قاصر ہو گئے، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان اپنے فیصلے پر یہ کہے گا جی انتخابات نہیں ہو رہے، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفر بھجوا دیں گے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اپنی پاور کے تحت اب وہ کہیں کہ جناب وہ واپس دیں، کنٹیمپٹ لگائیں، سیکرٹری ڈیفنس پہ لگا دیں، وزیر اعظم پہ لگا دیں، تو پھر ہم دیکھ لیں گے کتنے وہ دم خام میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ سیکرٹری ڈیفنس پر یا ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن پر کنٹیمپٹ لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح شہباز شریف ان کی مرضی ہے، لیکن سارے معاملے تو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنی پڑتی ہے، اسٹیٹ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ سر اگر کنسنسس ہوتا قمر صاحب، کورٹ آف پاکستان جی ہم نے سردار لطیف صاحب کی بات درست ہے، ہم سپریم کورٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے، ہم ایک زمینی حقائق پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ زمینی حقائق یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس، میں نے وہ خود تمام اخبارات میں ڈیلی رپورٹ پڑھی ہے ڈان اخبار میں، انہوں نے کہا ملٹری آپریشن کی طرف سے کہ ہمارے پاس نہیں ہے 3.5 لاکھ اسٹاف، کہ ہم پولنگ اسٹیشن 67,000 پولنگ اسٹیشن بنائے ہیں، 9 لاکھ کا عملہ لاجسٹک سپورٹ دے رہی ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ باقی رہ گئی پولیس نے کیا کرنا ہے، اور اصل تو صحیح نہیں، انہوں نے تو آرمی نے کرنا ہے۔ تو بہرحال آپ سپریم کورٹ آف پاکستان حقائق نہیں دیکھے تو ٹھیک ہے، الیکشن جو ہے وہ کی ذمہ داری ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اصولی طور پر سر قمر صاحب ایک جس کنسنسس کی بات کھوسا صاحب کر رہے تھے سر، اگر وہ کنسنسس بلٹ ہو جاتا تو جو سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جن تحفظات کا اظہار ہر طرف سے کیا جا رہا ہے اور جو خدشات ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ سارے نہ ہوتے، معاملہ ایک سموتھ لائن کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد بھی معاملات میں کلیئرٹی ابھی بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ ایک کنسنسس کا نہ ہونا ہے، اور جس کی بڑی رسپانسبلٹی جو رند صاحب کہہ رہے تھے وہ تحریک انصاف پہ بنتی ہے کہ وہ ابھی بھی مینٹلی پریپیئر نہیں ہے فار دا کنسنسس اور فار دا سولوشن آف پولیٹیکل ایشوز۔ سر ایک سوال میں کھوسا صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، میں آتا ہوں کھوسا صاحب، اور ایک دن کا الیکشن کرائیں اور فیڈرل الیکشن جو ہے باقاعدہ تحریر کر دیں۔ قومی اسمبلی کیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، قومی اسمبلی کو تحریر کریں، 2 صوبے کی تو مسئلہ جو ہے صوبائی اسمبلی تحریر کر دیں اور ایک دن انتخابات کروا دیں۔ تو وفاقی حکومت کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے زمینی حقائق کو نہیں دیکھا، تو کم از کم وفاقی حکومت کو زمینی حقائق کو دیکھ کے الیکشن جو ہے ایک دن میں کروا سکتے ہیں، جیسے ہمارے دوست بھی ویری رائٹ کھوسا صاحب۔ سر آپ نے اس فیصلے کی تعریف کی کہ قانون و آئین کے مطابق ہے، پر اگلا سوال یہ ہوگا سر کہ اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، وفاق جس نے امپلیمنٹیشن دینی ہے سر، اگر وہی ریلیکٹنٹ ہے، وہی اس کو مسترد کرتا ہے، دین سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں سر؟ دیکھیں، رند صاحب نے کہا، میں بالکل اس کا حصہ تھا، تو کیا ہوا، ہمارے یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ سے بھی جانا پڑا اور توہین عدالت میں سزا بھی کی سپریم کورٹ نے، بھلے 5 سیکنڈ کی تھی یا جتنی بھی تھی، لیکن بات تو یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر کو سزا ہوئی توہین عدالت اور 5 سال کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا گیا۔ ہمارے دوسرے وزیر اعظم نے جب تک خط نہیں لکھا ان پر بھی تلوار لٹک رہی تھی، وگرنہ وہ راجہ پرویز اشرف بھی جاتے، ان کو بھی بلا لیا گیا تھا اور وہ بھی توہین عدالت کے کٹہرے میں آئے تھے۔ تو شہباز شریف آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، آپ خاطر جمع رکھیں، یہ امپلیمنٹ ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ سر جان کی امان پاؤں، جان کی امان پاؤں تساں وڈے وے میرے، لیکن میرا سوال یہ ہے، آپ حوالہ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا، آپ حوالہ دے رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کا، آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ جس کی پلاننگ آصف زرداری کر رہا تھا، جس میں آپ شامل تھے،
آپ نے پہلے رکھا کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے. آپ نے گیلانی صاحب کو اور خود مینٹلی پریپیئر تھے قربانی دینے کے لیے, پر وہ معاملہ یہاں پہ نہیں ہے سردار صاحب. یہ لوگ جن پر لگنا ہے وہ تو تیار ہیں. رین صاحب سائیں سنو تو صحیح عرض ہے جو کوئی حکومت حکمرانی چھوڑنے واسطے تیار ہوندی ہے؟ کوئی بھی اپنا اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا, اور یہ تو بالکل ہونے والے نہیں ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ ریاست بنانا ریپبلک ہے؟ ہماری اتنی کمزور ہے ریاست, عوام اتنے کمزور ہیں. آپ کی غلط فہمی ہے سائیں. یہ وکلا برادری بھی نکلے گی, عوام بھی نکلے گی, افواج پاکستان کبھی سپریم کورٹ کی جو ہے وہ تصدیق نہیں کرے گی. آپ یہ دیکھ لیں, یہ وہ وقت گئے 50 60 70 80 90 والی دہائی ختم ہو گئی. آپ غلط فہمی میں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں مارشل لاء نہیں لگے گا. اب مارشل لاء لگا کرتے تھے پہلے. سو اس لیے معاف کیجئے گا, آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمیں ایک چیز لا کر بتاؤ الیکشن کمیشن کو, اگر آپ کو خزانہ پیسہ نہیں ملتا ہمیں رپورٹ کرو, ہم چیمبر میں تینوں جج دیکھیں گے. اگر کوئی وہ آپ نے کہا کہ وہ ڈیفنس جو ہے وہ نہیں دیتا ہے پرسنل, وہ بھی ان کو رپورٹ کرے گی الیکشن کمیشن فوراً. اور اسی طرح اگر وزیر داخلہ کوئی پولیس نہیں دیتا ہے, دیکھیں ان کے پاس ریزرو فورس پتہ ہے آپ کو کتنی ہے؟ ریزرو فورس پتہ ہے کتنی ہے ان کی؟ سیکٹری ڈیفنس سے فہرست لی گئی 3.5 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے کئی گنا زیادہ ریزرو فورس موجود ہے آرمی کے پاس. سو اس لیے چھوڑ دیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ وردی میں آ کے تو جرنیل کھڑے ہو جائیں گے اپنا پولنگ سٹیشنز پر. ارے بھائی ریزرو فورس آ جائے گی, وہی بہت ہے ڈیوٹی دینے کے لیے. اور جہاں تک پولیس کا تعلق ہے, معاملات کی سنگینی کو تو سمجھیے نا کھوسا صاحب, آپ انہی معاملات میں آپ نے ساری عمر سیاست کی اور ابھی بھی انہی معاملات میں ہیں. سر رجسٹرار پر وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا, رجسٹرار کو ریلیو کرنا تھا, چیف جسٹس نے کہا میں تمہیں ریلیو ہی نہیں کر رہا. تو معاملات جو پارلیمنٹ اور چیف جسٹس نہیں, وہ فیصلہ اچھا سن لیں رین صاحب, سن لیں وہ فیصلہ 6 ججوں نے آج بیٹھ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا 3 رکنی فیصلہ جو 2-1 سے تھا اس کو آج مسترد کر دیا ہے, منسوخ کر دیا ہے. وہ فیصلے کو بھی منسوخ کر دیا ہے سپریم کورٹ کے 6 ججوں نے بیٹھ کے. کوسا صاحب چونکہ شاہد رند آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ نے کسی حد تک اس کی وضاحت کی 6 رکنی کا, لیکن جو میرے پاس خبر ہے, معلومات ہے, میرا کام خبر پر سوال کرنا ہے, باقی وہ حکومت جانے اس کا کام جانے. حکومت یہ تیاری کر رہی ہے کہ جو سرکولر جاری ہوا تھا, اور سرکولر پر گزشتہ روز ہم عدالت میں موجود تھے, وفاقی وزیر نے بھی ابھی بتایا, اعظم وزیر تارڑ نے, کہ چیف جسٹس نے اسے ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر جن کو جانے نہیں دیا گیا, جن کو سپریم کورٹ میں جانے نہیں دیا گیا, جن کو آج نہیں جانے دیا گیا, تو ایڈمنسٹریٹو میٹر انہوں نے قرار دیا تھا. تو آج انہوں نے سوال لگایا کہ یہ ہے سپریم کورٹ, یہ ہے حکومت, یہ ہے وفاقی حکومت کی طاقت, یہ ہے وفاقی حکومت. میں صرف یہ چھوڑو یار رند بھائی, میں صرف یہ رند بھائی, اگر پاکستان کو ہم نے تباہ کرنا ہے نا تو پھر یہ ہم سوچتے رہے. حکومت کوئی صحیفہ, کوئی اوپر سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے. حکومت تابع ہے ریاست کے. اچھا سر, ایک سوال آپ سے چھوٹا سا کرنا چاہوں گا, یہ پولیٹیکل ٹمپریچر کس طرح کم ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے اگر 14 مئی کو پنجاب کا الیکشن ہو بھی جائے, خان صاحب پنجاب کا الیکشن جیت بھی جائیں, پولیٹیکل ٹمپریچر پھر بھی مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ جرنلزم کم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ریاست کی جب تضحیق ہوگی, ریاست ہوتی ہے عوام. آرٹیکل 7 میں دیکھیں, بھٹو شہید نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اس نے مخلصانہ طور پر مندرج کر دیا آرٹیکل 7 میں. اللہ تعالیٰ کی شاہانہ بادشاہ کے تابع جو ہے وہ حکمرانی کا حق جو ہے وہ عوام الناس کو ہے آرٹیکل 7 میں, اور تابعداری جو ہے یعنی اس کی لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے, اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. ہم نے تو بھائی حکومت کو ریاست کے اوپر بٹھا دیا ہے, ہم نے جو ہے مقتدر حلقے کو ریاست کے اوپر بٹھا دیا ہے. ارے خدا را اس عوام بیچاری کا تو قسم پرسی کے عالم میں کرو, عوام کی تابعداری کرو, عوام کی اور آئین کی پاسداری کرو. اس میں جب تک ہم اپنی سے اوپر نیچے نہیں اتریں گے اور عمران خان کنٹینر سے نیچے نہیں اترے گا, یہ تب تک عوام بیچاری پس گئی. شاہد صاحب کی کیلکولیشن میں تھوڑی مس کیلکولیشن ہے, وہ شہباز شریف کو یوسف گیلانی بنانے کے کیلکولیشن کر کے کیلکولیشن نہیں, میری معلومات ہیں کہ یہ ایک آپشن ہے. اٹس اے ہیوج ڈفرنس. قمر دلشاد صاحب, قمر دلشاد صاحب, سر اینی باتیں تو سردار لطیف صاحب کی سنی بالکل ٹھیک ہے,
انہوں نے کہا کہ جو ریزرو کا جو طریقہ کار ہے ہمارا، فوجی کام ہے ہمارا، وہ 3 مہینے لگتے ہیں ریزرو فوج کو طلب کرنے میں، ان کو طلب کرنے میں 3-3.5 ماہ لگتے ہیں۔ انہیں نہیں سر، انہوں نے کہا عراق تو آنا ہے سر، ایمرجنسی سر پروسیجر بتا رہے ہیں وہ آپ کو، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بغیر یونیفارم کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بلانا، طلب کرنا، نوٹس جاری کرنا، اس میں 3 ماہ لگتے ہیں، اور ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہوتا، وہ ڈنڈا لے کے باہر کھڑے ہو جائیں گے، تو پولنگ اسٹیشن میں جو قبضہ کریں گے وہ ٹیگر فورس آ کے، تو وہ کیسے کریں گے؟ ان کے پاس طاقت نہیں، پاور کوئی نہیں ہے۔ اچھا ویسے قمر صاحب there is any chance to implement on this court 3 order؟ ماہ لگے گا بھائی ریزرو فورس کے بلانے میں۔ نہیں وہ تو آپ بہت ٹھیک ہے سر، میرا سوال یہ ہے نہیں 14 مئی کو الیکشن دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس فیصلے کے بعد آپ کی تو سارا جو تجزیہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ شاید الیکشن نہیں ہوں گے، تو اگر نہیں ہوتے تو اس کے کنسیکوینسز کے لیے کیا وفاق تیار ہے سر؟ الیکشن کمیشن کل بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے ہماری خبر کے مطابق، اطلاع کے مطابق، تو وہ اپنا فیصلہ کریں گے، اس کے تمام حقائق دیکھیں گے، وہ اپنی بھی دیکھیں گے، انہوں نے اپنی ریٹ بھی برقرار رکھنی ہے، اگر الیکشن کمیشن پاکستان اپنی طاقت بھی دیکھنی ہے، انہوں نے اپنے آرٹیکل 218 کو بھی دیکھنا ہے، 237 کو بھی دیکھنا ہے، 220 کو بھی دیکھنا ہے، وہ سارے اختیارات اپنے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے۔ وہ اتنے قمر صاحب ایک کامنٹ سر کیجئے گا سر، آپ نے جو بات کی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہ بتاتا ہے کہ الیکشن کمیشن تو آزاد ہو گیا نا، وہ ایک لیٹر لکھے گا اور اپنی جان چھڑا دے گا دونوں طرف، ایک لیٹر ادھر لکھنا اس نے اور مقررہ تاریخ کے اگلے دن اس نے سپریم کورٹ کو رپورٹ کر دینا، بٹ اس میں جو مین سٹیک ہولڈر ہے وہ ہے وفاق، اگر وفاق ڈلیور نہیں کرتا، پرفارم نہیں کرتا ایز پر دا آرڈر آف دا سپریم کورٹ، دین واٹ سر؟ وفاق کے ساتھ کیا ہوگا؟ وفاق میں دم خم ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں افسوس تحفظات، ان میں کہاں دم خم ہے؟ وہ تو کہہ رہے وہ تو شاپ غریبہ بنا کے بیٹھے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ نہیں سر، قمر صاحب انہیں توہین عدالت کے خوف نے ڈی میں گھیرا ہوا ہے، وہ ڈی سے ڈیفنس لائن تک نہیں آ پا رہے۔ بہت بہت شکریہ میرے تینوں معزز مہمانوں کا، ناظرین کا خیال رکھیے گا اور رکھیے گا کہ اس ملک میں الیکشن ہوں گے۔ اللہ حافظ۔